السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیا ہم تیار ہیں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز، اور آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہم 23 مارچ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ قرارداد پاکستان کے حوالے سے ہم موضوع گفتگو رکھیں گے۔ ہمارا جو بحث کا جو ٹاپک ہے وہ ہم قرارداد پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کروا دوں۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، جو 23 مارچ کی اہمیت ہے خاص طور پہ اس سینیریو میں جبکہ بھارتی رویہ ہمارے سامنے ہے، خطے کی جو صورتحال ہے، جو عالمی امن کا ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم کل 23 مارچ منانے جا رہے ہیں، کیا اس کی اہمیت ہوگی اور کیا جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، اس کی اہمیت تو جس دن پاکستان ریزولوشن پاس ہوا تھا 1940 میں، اس دن سے اس کی اہمیت ہے۔ بیسکلی ہے اسی لیے کہ ہم نے کتنی سٹرگل کر کے ہم نے سیلف ڈٹرمنیشن پاکستان کو بنایا، اور اس کے بعد اپنے نئی جنریشن کو بتانا ہے کہ اس کی کیا اہمیت اور کیوں منایا جاتا ہے، یہی کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی سب سے زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا انڈیا نے کس طرح پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس کو کتنی منہ کی کھانی پڑی۔ ایک دہشت گرد پرائم منسٹر انڈیا کا، جس کا ایک وہ ہندوتا کا ایک پرچار لے کے چلتا ہے، RRS ونگ کا وہ کمانڈر ہے، اور وہ اینٹی مسلمان اینٹی کشمیر سٹانس پہ وہ لے کے چلتے ہیں، اور اسی پہ ووٹ بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو جب سرجیکل اسٹرائک کی بات کی اور پاکستان کی ملٹری فورسز نے جس طریقے سے ان کا جہاز گرایا، ان کا پائلٹ کیپچر کر لیا، پھر اگلے دن انہوں نے ٹارگٹ لاک کیے، وارننگ شاٹس کیے، ان کو بتا دیا۔ پھر جب وہ میزائل کے لیے آنا چاہ رہے تھے تو ہم نے وارننگ ایک اور دی، کراچی بھاولپور جانا چاہتے کہ جی اگر آپ نے 3 میزائل مارے، ہم اس کی جگہ پر 9 میزائل ماریں گے، 3 ٹائم مور ماریں گے، جس سے وہ ڈر گئے۔ تو بیسیکلی اب اس کا مطلب یہ دیکھیں، دکھایا اس لیے جاتا ہے، مسلح افواج کی پریڈ ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ملیٹریلی کتنا اسٹرانگ ہے، بالکل ہم اپنے دفاع میں کیا کچھ ہمارے پاس ہے، اور کس طریقے سے ہم یہ ایک پاور شو ہوتا ہے نا، پاور شو، اور بڑا سخت پاور شو ہوتا ہے۔ اور پھر ابھی خاص طور پہ اس دفعہ ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ادھر سے بہت ملکوں کے ٹروپس آ رہے ہیں، کمانڈوز آ رہے ہیں، جہاز آ رہے ہیں، وہ اس میں چلیں گے، شو کریں گے کہ پاکستان سولیڈیرٹی اور پاکستان کی مسلح افواج کتنی تیار ہے۔ ہم اپنے اس میں ایئر فورس کا ڈسپلے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا تیاریں ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح پاکستان نیوی اور پاکستان ملٹری ہم کیا کر سکتے ہیں حارث صاحب، وہ تو ہم نے ویسے بھی بتا دیا نا، وہ تو ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے، مطلب اس کے لیے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دنیا ہے مبشر صاحب جس نے ہماری صلاحیتوں کے معترف ہو گئی ہے نا۔ وہ 23 مارچ کا جو دن ہے یہ ایک تاریخ ساز دن ہے، ایک عہد ساز دن ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کو مبشر صاحب؟ بہت شکریہ شمائلہ۔ ایک چیز میں تھوڑا سا، آپ نے تاریخ کی بات کی ہے تو میں پہلا کریڈٹ جو ہے وہ تو خیر جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ سر سید کا ایک بڑا رول ہے وہ فورس تیار کرنے میں، خاص طور پہ علی گڑھ کا جو اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، جس نے وہ لوگ تیار کیے جنہوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، پوری وہ جذبہ بیدار کر دیا نا نوجوانوں کے دلوں میں۔ جب وہ الیکشن کا دور ہوتا تھا تو علی گڑھ کے لوگ جو تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ پورے پھیل جاتے تھے مختلف شہروں میں جا کے، اور جا کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ کس طرح آپ کو یہاں پہ اپنا حق جو ہے نا استعمال کرنا ہے۔ دوسرا کریڈٹ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ علامہ اقبال کو ملتا ہے، جن کو ہم اسی لیے ترجمان حقیقت اور مصور پاکستان کہتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ایک وقت میں تو دونوں پارٹیوں کے جو ہے نا ممبر تھے، کانگریس کے بھی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی۔ یہ میرے خیال واحد ہی ہستی تھے جو دونوں طرف ممبر تھے، اور لکھنؤ کے اجلاس میں وہ اس لیے دونوں کے اجلاس وہاں پہ رکھے گئے کہ قائد اعظم دونوں طرف شریک ہو، اتنی اہمیت تھی۔ لیکن ایک وقت تھا کہ وہ پھر مایوس ہو کر چلے گئے ہندوستان سے، اور برطانیہ میں جا کے اپنی پریکٹس کر رہے تھے۔ لیکن جب گول میز کانفرنس ہوئی تھی 3، اس وقت علامہ اقبال جب انگلینڈ گئے تو وہ قائد اعظم سے فریکوینٹ ملے، اور ان کو اس چیز پہ قائل کیا کہ نہیں، آپ کو جو ہے نا آپ کی ضرورت وہاں پہ ہے،
اور اسی لیے جو ہے نا ترجمان حقیقت ہیں کہ جو حقیقت تھی اس کو اصل میں بتایا. بالکل. اور مصور پاکستان وہ جو ایک خاکہ تھا ان کے انہوں نے پیش کر جو خاکہ تھا اس کے لیے ایک خواب تو دیکھ لیا, لیکن ان کی نظر میں تھا کہ یہی وہ شخصیت ہے جو اس کو تعبیر دے سکتا ہے, کر کے لے جا سکتا جو جو تعبیر دے سکتا ہے. تو جو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ پھر قائد اعظم ایونچولی تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے مجھے واپس آ کے یہ اپنا رول پلے کرنا ہے, اور قیادت انہوں نے سنبھالی. جو 1935 کی ریفارمز ہوئی تھی اس کی نتیجے میں جو الیکشنز ہوئے اور کانگریسی وزارتیں بنی, ان ایکچولی وہ وزارتیں جس طرح انہوں نے اپنا پورا ایک رویہ رکھا نا, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جس طرح بی جے پی انڈیا میں کر رہی ہے نا, وہ سیم کانگریسی وزارتیں کر رہی تھی کہ ہر سکول میں آپ اپنا ہندوازم جو ہے انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی کہ مثلا ہر سکول میں بندے ماترم پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اس ریلیجن سے ہیں یا نہیں ہندوازم کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ کر یہ بالکل اسی طرح کی اپروچ تھی جو آج ہم بی جے پی میں انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ سب کو آپ کہتے ہیں یا تو آپ ہندو کا جو ہے وہ وے آف لائف اپنا لیں یا پھر آپ کے لیے یہاں پہ جگہ مطلب ان کا موٹو تو یہ ہے نا کہ جو ہندوستان ہے تو وہ صرف ہندوؤں کا ہے نا, اور اتنی ابھی جو وہ کہتے ہیں. جی اور ابھی اس وقت کو اگر ہم پڑھتے ہیں جو تو اتنی یعنی کہ صورتحال خراب ہوئی کہ جب کانگریسی وزارتوں سے انہوں نے ریزائن کیا تھا تو قائد اعظم کے حکم سے مسلمانوں نے یوم نجات منایا تھا. کہ یہ صورتحال تھی. پھر اس کے بعد ایک ایسی اپروچ ہوئی کہ ہم قرارداد لاہور اور پھر اس کا نام قرارداد پاکستان وہاں تک پہنچے جو منٹو پارک اور اب وہ اقبال یادگار پاکستان جہاں پہ بنی ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہ ابھی بڑی حیرت کی بات کیا ہوگی کہ ہمارے پاس ایسے چند شخصیات ہیں جنہوں نے اس وقت اپنے بچپن میں اس تقریب میں شرکت کی ہوئی تھی. اچھا, ہاں میں بھی ان میں سے ایک دو ہستیوں کو جانتا ہوں, تو وہ جو ہے نا اس وقت اپنے آنکھوں دیکھا حال وہ بتا سکتے ہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اپنے بچپن میں تھے اور پیرنٹس کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے. تو کیا ہے کہ وہ کیا تھا, وہ جذبہ تھا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا دیکھتے تھے, انہوں نے کہا بس ایک یہ تھا کہ قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں یہ یہی ہمیں کرنا ہے. بلکہ ایک چھوٹا سا وہ لیڈرشپ کا ہے جو ایک خاص بات کہ وہ کسی فورن جرنلسٹ نے جب پوچھا تھا ایک اس وقت کے ایک پارٹیسپینٹ سے, تو اس نے کہا کہ آپ کیا لینے آئے, انہوں نے کہا جی میں قائد اعظم کو سننے آیا. تو انہوں نے کہا وہ تو انگلش میں بولتے ہیں زیادہ اور آپ کو کیسے, انہوں نے کہا مجھے اتنا پتا ہے جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں اور میری بات کر رہے ہیں. یہ کتنی مطلب کانفیڈنس لیول دیکھیں, یہ لیڈرشپ پہ اعتماد. اب دیکھیں, اب آپ آج کی لیڈرشپ سے کمپیریزن کر لیں تو میں آپ کو سمجھ گیا کہ ہم کون سا ایسا بندہ میں کہہ سکوں یا کوئی اور شہری کہہ سکے کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں اور میری بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسا اعتماد جو قائد اعظم نے حاصل کیا اس وقت کی سچویشن میں اپنے مسلم پوری سوسائٹی میں اور پورا ہندوستان, ایک چھوٹی سی بات نہیں, یہ تو پاکستان تو اب اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, پورا ہندوستان جو تھا اس وقت اس میں ہر مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح میرے رہنما ہیں اور یہ میرے کاز کے لیے جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک میرا خیال ہے کہ کنٹریبیوشن جو ایک ان کے حصے میں ہے. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, اور یہ ایک خوش قسمتی تھی پاکستان کی کہ قائد اعظم جیسے لیڈر مل گئے جس کو ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ انڈین بھی ان پہ بلیو کرتے تھے. اور جب قائد اعظم یہ دیکھا کہ کانگریس کا مقصد یہی ہے کہ ہندو ڈومینیشن اور مسلمانوں کو سائڈ پہ رکھنا, پھر انہوں نے کانگریس چھوڑا, مسلم لیگ بنائی اور اس میں انہوں نے آ کے مسلمانوں کے لیے تحریک چلا دی. اور پھر جا کے 1940 میں جب ایک ریزولوشن آ گیا اس کے بعد تحریک چلی اور الٹیمیٹلی پاکستان ہمارے وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو. وہ آج بھی قائد اعظم کو مانتے ہیں, آج بھی شاعر مشرق کو مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. اور سیکنڈ ایک بھی مسلمان نہیں تھا جو قائد اعظم کو بلائنڈلی فیتھ کرتا تھا, بلائنڈ فیتھ, کہ جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں جو ان کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, ہی مینس کہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے, اینڈ نو بڈی کین ون ہم. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بیونڈ ریپروچ تھے کہ ان کو کوئی بھی کسی طریقے سے لالچ پہ نہیں لا سکتا. صحیح, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا, قائد اعظم محمد علی جناح نے 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں جب جلسے سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تو
اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا. تو مطلب یہ جو دو قومی نظریے کی بات تھی اور جو جداگانہ قوموں کی بات تھی، یہ تو اس وقت سے چل رہی تھی، اس وقت سے چل رہی تھی، لیکن بیسیکلی 1800 سے دیکھیں یہ تھا، لیکن بیسیکلی یہ ریلائز ہوا تھا جی کہ یہ دو بالکل الگ ریلیجن ہیں، دے کانٹ لیو ٹوگیدر. ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو چاہے مہاتما گاندھی ہوں یا نہرو ہوں، ہر ایک کی اپروچ تھی کہ ہندو ڈومینیشن، جی چاہے وہ سیکولر کی بات کرتے تھے، مہاتما گاندھی بھی شو کرتے، لیکن ایکچولی اندر سے اٹ واز پری ڈومیننٹلی ہندو ڈومینیشن کا تھا پلان. اور یہی جس کو ریلائز کر کے یہ بھی قائدین کی بصیرت تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ الٹیمیٹلی انگریزوں کے جانے کے بعد یہاں مسلمان بہت برے حالات میں رہیں گے. اور آج نظر آ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں آج جو 20 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پر ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. جس طریقے سے ان کو مارا جاتا ہے، سڑکوں پہ ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، گائے کے بزنس کے اوپر دیا جاتا ہے، اور مائنورٹی سب مائنورٹی اب تو ایک قسم کا بالکل وہ بن گیا کہ یہ ایک ہندوتوا کا پرچار کرنے والے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں اور گریٹر انڈیا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اب وہ انہوں نے بڑا کلیئر ختم کر دیا ہے. اس لیے آپ کو آج پتہ چل رہا ہے کہ قائد اعظم نے کتنا پاکستان کے لیے ایک کام کیا. ہم ان کے احسان مند ساری زندگی نہیں ہیں، فادر آف دا نیشن، ہماری نسلیں ان کے احسان مند رہیں گے حارث صاحب. اور دو قومی نظریہ نہ صرف اس وقت بلکہ آج بھی اتنی ہی حقیقت ہے، اتنی ہی اس کی اہمیت ہے، آج بھی وہ ایک کھلی حقیقت ہے. مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ود اس. پروگرام ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین، اور 23 مارچ کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. میرے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور مبشر میر صاحب موجود ہیں، جن سے ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان سے اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں اور آپ تک بھی وہ معلومات پہنچا رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا ایک اپنا اثر تھا مبشر صاحب، جنہوں نے ہندوؤں کے دل جو تھے وہ بھی پھیر دیے تھے. اچھا، اس میں میں تھوڑا اس میں اپنی جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بالکل جب بھی کوئی کسی بھی خطے میں اسلام گیا ہے اور اسلام کے پیروکار گئے ہیں، مسلمان گئے ہیں، تو ظاہر ایک ڈیفرنٹ چیز لے کے گئے ہیں. یورپ میں گئے ہیں، افریقہ میں گئے ہیں، ہندوستان میں آئے تو چائنا میں گئے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک ظاہر ایک اثر تو چھوڑا ہے اور اس سوسائٹی میں اپنی جگہ بھی بنائی. اور جو یہ جملہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، یہ یقیناً اس کو تقویت دیتا ہے، اس نظریے کو تقویت دیتا ہے. لیکن جو پورا ایک پیریڈ ہے 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے جو حکمرانی کی ہے ہندوستان میں، اس میں کوئی ہمیں ایسا نہیں لگتا. مسلمان چونکہ حکمرانی کر رہے تھے، وہ پہ محکوم قوم نہیں تھے، وہ یہاں پہ ایک حاکم کی حیثیت سے آئے تھے. تو لہٰذا ایک تو وہ الیٹس تھے، اور ان کا جو الیٹس ہوتے ہیں، رولنگ الیٹ ہوتی ہے، اس کے اثرات کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن ہندوؤں کا ہمیشہ سے یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ کیونکہ یہ حملہ آور تھے اس لیے ٹھیک نہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح لیا جائے کہ جو مسلمانوں نے، جو میں ایز اے طالب علم ایک ریسرچر میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے ادوار ہیں، مختلف خاندانوں کی حکومتیں ہیں، کسی میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوئے، کیونکہ مسلمان حکمرانی جو تھی وہ اس لیول پہ تھی کہ ان کو اپنے ہاں انہوں نے جگہ دی. ان کے درباروں میں بھی ان کی رسائی تھی، ان کے عہدوں میں بھی تھی، بلکہ کچھ مسلمان حکمرانوں نے تو ہندوؤں میں شادیاں بھی کی. تو لہٰذا ہمیں وہ، لیکن جو محرومی ہے نا، وہ جو خاص طور پہ ٹارگٹ جو ہوا ہے، مسلمان جو ٹارگٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے جس وقت برٹشر آئے. انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایک یہاں پہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو کانسیپٹ لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے ہیں. اور پھر جب 1857 میں جنگ آزادی ہے، اس کے بعد تو مسلمان بالکل ڈپریس ہوا ہے، اور وہ ضرورت پھر جیسے جیسے آگے وہ سسٹم بڑھتا گیا ہے تو مسلمان جو ہے وہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر اتنا اس کو پیچھے دھکیلا گیا کہ وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہوا اس زمانے میں، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، کہ کیا تھا کہ فارسی جو تھی حکمرانوں کی زبان تھی، جیسے اب ہم الیٹس کی انگریزی زبان تصور کی جاتی ہے. فارسی لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور جتنے دربار تھے خاص طور پہ مغلوں کے دربار، وہاں پہ فارسی بولی جاتی، لیکن انہوں نے آ کے اپنی زبان رائج کی. حکمران چونکہ برٹشر ہو گئے تھے تو مسلمان بہت زیادہ تعلیمی طور پر بھی پیچھے چلے گئے. ایک بہت ہی ڈیسائسو قسم کا جو ہے نا مومنٹ ہے جس وقت مسلمان سیاسی طور پر اپنے آپ کو ہندوستان میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرتے ہیں، وہ تقسیم بنگال ہے.
وہ اور اسی نتیجے میں جو ہے وہ بنگال سے جو ہے وہ آل پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد پڑتی ہے، کیونکہ بنگال کی تقسیم سے جو ایک پورشن تھا وہ مسلم اکثریت کا ہو رہا تھا اور ایک ہندو اکثریت کا، اور مسلمانوں کو اس میں فائدے زیادہ تھے، جس کے خلاف ہندوؤں نے آواز اٹھائی اور اس تقسیم کو منسوخ کرایا، جس کے بعد مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہ اس طرح ان کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا، کیونکہ دیکھیں پہلے تو بادشاہی تھی، ایک اس طرح کا نظام حکومت تھا، لیکن برٹشر لا رہے تھے جمہوری نظام جس میں اکثریت جو تھی وہ ان لوگوں کے پاس تھی، لہذا آپ محکوم ہو سکتے تھے۔ بالکل، ایک اور چیز بھی تھی، کیونکہ انگریزوں کو یہ پتا تھا کہ کیونکہ ہم نے چھینی ہے حکومت مسلمانوں سے، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا بڑا خراب۔ میں نے عرض کیا نا 1857 کے بعد تو مسلمانوں کو باقاعدہ ہر شعبے میں پیچھے دھکیلا گیا، لیکن جو ایک مسلمانوں نے اپنا سیاسی کردار ادا کرنا شروع کیا وہ پھر 1906 میں، اور ایک بڑی عام بات ہے۔ اچھا، یہ اس کا رسپانس تھا، اس کا ریئیکشن آیا جو جس وقت ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں نا، اس کی بنیادیں کہاں سے اٹھی ہیں، تو میں اسی لیے اسکول کی اور کالج یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں علی گڑھ کی، کہ وہ ایک جو اپنے سر سید احمد خان تھے انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا محمدن ایجوکیشن کا نا، جو ہر سال اپنے مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال پر بحث مباحثہ کرتا تھا کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، اسی کے ہی پلیٹ فارم سے مسلم لیگ جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہیں پہ ڈسکس ہوا کہ ہمیں یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے، ہمیں یہاں پہ ہو رہا ہے، اور پھر صرف سر سید ہی نہیں رہے اور بہت سے لوگ پیدا ہوئے، جیسے کراچی میں سید مدرسۃ الاسلام کا ہے، انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ لاہور کا ہے، اس طرح کر کے جو ہے نا بہت سے ادارے جو ہے نا وہ مسلمانوں نے بنائے کہ تعلیمی طور پر ہم آگے ابھریں گے۔ میرا خیال ہے آج بھی اگر ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ جو 2.5 کروڑ بچہ پاکستان کا سکول نہیں جا رہا، یہی ہے اس وقت ہماری پیچھے رہنے کی وجہ۔ اگر ہم ایجوکیشن ایمرجنسی لگا کے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیں پاکستان کے لیے جو ہے نا، اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ لیکن اب کافی ساری چیزیں مبشر صاحب بہتر ہو رہی ہیں، لیکن میں اب دیکھیں ایک چیز تھی کہ پاکستان کا حصول تھا، پھر پاکستان کا استحکام اور بقا کی بات ہے، اور استحکام اور بقا کے لیے آپ کو قوم کو تعلیم یافتہ بنانا ہی پڑے گا۔ اسی لیے تو مبشر صاحب ہم تیاری پکڑ رہے ہیں نا، وہی تو سوال ہے کہ کیا ہم تیار ہیں اس آنے والے مستقبل کے لیے، ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم اپنے آنے والے نسلوں کو کیا دے رہے ہیں، یہی تو ہم ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، ان کو وہ معلومات دے رہے ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں 23 مارچ جو مناتے ہیں نا، وہ بیسیکلی یہ مقصد ہے کہ کیسے پاکستان کے لیے ریزولوشن کیا گیا، کیا اسٹرگل کی جائے اور اپنی نئی جنریشن کو بتایا جائے کہ کتنی مشکل سے حاصل کیا گیا، اور اب آپ کے اتنے اس کا علم لے کے آپ نے چلنا ہے، بیسیکلی یہ بات ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا حاج صاحب، افواج پاکستان کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 23 مارچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے پاکستان کی تاریخ میں، سنہری حروف سے لکھا جانے والا دن ہے یہ وہ دن ہے جب ہم نے ایک مطالبہ کیا، اپنے منزل کا تعین کیا، نہ صرف منزل کا تعین کیا بلکہ اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھا دیا آگے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سینیریو میں؟ دیکھیں نہیں صرف قدم بڑھا لیا بلکہ اس کو آج تک قائم رکھا، سب سے امپورٹنٹ یہ، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے بعد وہ چلایا، اور یہ مسلح افواج کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں انڈیا نے کبھی بھی دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ہر موقع پہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی جو ایک ان کا ہے، پاکستان ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے، جو ان کے ہیجمونک ڈیزائنز کے اندر ہے، وہ بھی اس کو وہ سمجھتے ہیں، وہ جو احساس کمتری ہے نا ان کا، وہ کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ ہندو مینٹیلٹی ہے۔ پھر سیکنڈ ہے کہ پاکستان اگر انڈیا کو آج پتہ چلے کہ پاکستان میں مسلح افواج کمزور ہیں اور وہ ان پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک منٹ وہ ویسٹ نہیں کریں۔ برگیڈیئر صاحب انہوں نے جج کرنے کے لیے کیا تو کام، اور پھر ساری دنیا میں اس سے دیکھ لیں 1965 میں دیکھ لیں، اس کے بعد ہر جگہ پہ دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں، اس وقت دیکھیں، جبکہ پاکستان کو اس وقت ہم ایک اکنامک ترقی کی طرف جا رہے ہیں، سی پیک بن رہا ہے، پھر اس کے بعد سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یو اے کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، رشیا اکنامک پاکستان اکنامک کوریڈور بنانا چاہ رہا ہے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے اب انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ پاکستان کو کسی اس طریقے سے ہم جنگ میں دھکیل رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سٹال ہو جائیں، رک جائیں، کیونکہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں۔ اگر ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں تو ہم اپنے ملکی مفادات میں فیصلے کریں گے، ہم آئی ایم ایف ورلڈ کی طرف نہیں جائیں گے۔ بالکل، یہ اسی لیے یہ ہم 23 مارچ کرتے ہیں کہ دشمن کو بتاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کتنا مستحکم ہے
ہماری مسلح افواج کتنی اسٹرانگ ہے ٹھیک اور ہے. ہم کس طریقے سے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. بالکل. یہ بات اور جو اب تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ 23 مارچ کو جو منعقد ہونے والی مسلح افواج کی پریڈ ہے اس میں ایک اہم بات ہونے یہ جا رہی ہے کہ جتنے بھی پاک فضائیہ کے طیارے ہیں جو کہ فلائی پاسٹ کریں گے تو وہ میزائل سے لیس ہوں گے. یہ پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم. اور یہ میسج ہے کہ انڈیا کو اور اپنے دشمن ملکوں کو کہ ہم تیار ہیں. 24 آورس ہم الرٹ کے اوپر. بالکل. آپ اس دن بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرو تو ایون دین یہی جہاز ڈائیورٹ ہوں گے آپ کی طرف اور آپ کو ٹارگیٹس کو نشانہ کرنے کے لیے. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس میں دوسرے ملک کے ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے بہت لوگ آ رہے ہیں آپ کے سامنے. جارڈن ہے, ترکی ہے, سری لنکا ہے, پھر اس کے بعد آئی تھنک ایک دو اور ملک ہیں وہ بھی ملیشیا اسپیشلی آئے ہیں. تو یہ ہے. اور پھر پاکستان جو خاص طور پہ اس میں ڈسپلے کرتا ہے وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی جو کہ نیوکلیئر کیپیبل ہیں وارٹ لینے کے لیے. تو یہ انڈیا کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. ہماری میزائل ٹیکنالوجی انڈیا سے بہت بہتر ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ٹیکٹیکل میزائل بھی جو انڈیا کے پاس نہیں ہے. لوکل ایریا میں افیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سمندری راستے بھی میزائل پھاڑنے کی ٹیکنالوجی ہے. اور گزشتہ دنوں میں جو ایکسپیرینسز ہوئے ہمیں اپنی کیپیبلٹی کا بھی پتہ چل گیا ہے. بہت. اور اپنے ویپن ٹیسٹ ہو گئے. چائنا کا پاکستان کولیبریشن جہاز تھنڈر JF-17 وہ ٹیسٹ ہو گیا. حالانکہ اسرائیل نے وہ ان کو میزائل ٹیکنالوجی دی تھی, وہ راکٹ دیے تھے جو پیلسٹین پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی انڈین استعمال نہیں کر سکے. تو انڈین کی جو ایک فائٹنگ ناٹ فٹ فار آرمی ہے وہ پتہ چل گیا, ان کو اپنی کیپیبلٹی پتہ چل گئی. یہ صرف کشمیر کے نہتے مسلمان عورتوں بچوں کو شہید کر سکتے ہیں. یہ لڑکے لڑائی کے لیے فٹ نہیں ہے. آبسلیٹ ویپنز ان کی جو ٹروپس ہیں ان کا بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ان کو اپنے لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے. بالکل. پھر پاکستان از اے بیٹل ہارڈنڈ پاکستان ملٹری فورس. ان کو تو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان کی افواج کو بیچارے. ہاں. اور 25 سال سے ہم ایک لڑائی کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. ہمارے ٹروپس بیٹل ہارڈنڈ ہے, فلی ٹرینڈ ہے. اور پھر ہماری لیڈرشپ ویل اکوپڈ ہے, ویل اکوپڈ, ویل ٹرینڈ, بیٹل ہارڈنڈ ورسز انڈین انٹرینڈ, ایل اکوپڈ ہر لحاظ سے. اس لحاظ سے اب میرے خیال میں پاکستان کا انڈیا کو پتہ چل گیا, اب وہ کبھی مس ایڈونچر نہیں کرتا. بالکل. اور یہ میسج اس تک پہنچ گیا ہے کہ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ خطے کے لیے نہ صرف خطرناک ہوگی بلکہ پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا کر دے گی. مزید بھی بات کریں گے, مزید بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. 23 مارچ کا یہ پروگرام, یہ خصوصی پروگرام کیا ہم تیار ہیں کے ساتھ آپ آن ایئر جا رہا ہے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے 23 مارچ کے حوالے سے, جو اب کچھ ہی دیر بعد وہ دن شروع ہونے والا ہے, وہ انتہائی اہم دن جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. حارث صاحب, محنت, عزم, حوصلہ, کامیابی, اس بار 23 مارچ کو آپ کس پیرائے میں رکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بہت عرصے بات ہے. 1965 اور آج پوری قوم متحد ہے, جس میں آپ لے لیں پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت, دے آر آل آن ون پیج. ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کی اکنامک ترقی کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک امن پسند ملک ہیں. اور ہم نے میسج, ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ایک میسج دیا کہ پیس, جو ہم نے میسج دیا ہے, ایک ان کے جنگی قیدی کو, پائلٹ کو ہم نے اگلے دن واپس کر دیا. یہ بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں. اس سے پاکستان کا بہت دنیا میں نام روشن ہوا, اور آئندہ کے لیے بھی اس سے ہماری بہت راہیں کھلیں گی. سیکنڈ, اس وقت جس طریقے سے پوری قوم متحد ہے, اب قوم کو اپنے یقین دلانا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. صرف یہ نہیں کہ فوج یا عوام یا حکومت, ایوری باڈی جس کیپیسٹی میں ہے, چاہے آپ فوج میں ہیں یا پروفیسر ہیں یا آپ میڈیا میں ہیں, بزنس میں ہیں, جس چیز میں بھی, ایوری باڈی ہیز ٹو پلے اے پارٹ ٹو میک پاکستان مور اسٹرانگ, اور اسٹرانگ ان دا کمیونٹی آف نیشنز. یہ ہم نے ایک میسج جا رہا ہے, اور یہ بہت خوشائن بات ہے. اس وقت پوری قوم ایک ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہے, ایک سوچ ہے کہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. یہ سب سے بڑا میسج ہے اس وقت, اور یہ آئی تھنک بہت ہی بہتر ہوگا پاکستان کے لیے. جتنا اچھا منائیں گے اتنا پاکستان کی ینگ جنریشن کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کیسے حاصل کیا,
اور پاکستان اس وقت کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک. پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور اس کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھتا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جی کیا کہیں گے مبشر میر صاحب؟ میرا خیال ہے کہ سائیکولوجیکلی تو اس وقت بڑی پاکستان کی جو ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن ہے. اور جیسے آپ نے عارف صاحب نے بتایا کہ آرمی کا مورائل بہت ہائی ہے. خاص طور پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو ان کی آرمی ہے کشمیر کے اندر جس طرح وہ فرسٹریشن میں جس طرح ان کے ساتھ کوئی 600 کے اراؤنڈ ان کے لوگ سوسائڈ کر چکے ہیں 5-6 سالوں میں. تو دیکھیں وہ ایک تو بہت ہی ڈی مورلائز ہوئے ہیں. اور پھر یہ ابھی جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد تو اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان بہت بہتر انرجی کے ساتھ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں اور بڑی ایک کانفیڈنس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے نا اس لیے. اب ایک یہ چیز ہے کہ ایک ہم نے ایک بڑا اچھا سافٹ پاور کا بھی مظاہرہ کیا اور وہ ہماری سافٹ پاور یہ تھی جو ہم نے PSL کیا. یہ ہم نے بڑی کامیابی سے کیا ہے. یہ پاکستان کا ایک ڈفرینٹ اور میسج کیا ہے. اور ساتھ ہی پرائم منسٹر کا آیا اسٹیٹمنٹ کہ اگلے سال ہم پورے کا پورا PSL پاکستان میں کریں گے. تو پاکستان کو ایک سیف کنٹری کے طور پر ہم نے جس طرح پریزنٹ کیا ہے بالکل. کہاں سرحدوں پہ اتنی کشیدگی چل رہی ہے, اس کے باوجود اور PSL میں سب نے انجوائے کیا. انجوائے کرنے کے علاوہ میں اس میں جو کریڈٹ دے دوں گا نا وہ ہمارے فورن سے آئے ہوئے کھلاڑیوں کا ہے. دیکھیں ان کا آنا سب سے, ہم تو جو پاکستانی کھیل رہے تھے وہ تو کھیل نہیں تھا انہوں نے, ان کا تو ملک ہے, ان کو تو ادھر ہی ہونا تھا. لیکن سب سے بڑا جو ٹاسک میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ وہ آ جائیں اور ان کا آنا, ان کا جس طرح یہاں پہ موو کرنا وہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑا میسج گیا. کیونکہ وہ خود بھی سیٹسفائی تھے نا, انہیں بھی محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ اعتماد ملا نا. یہ ان کا یہاں پہ کھیلنا, بازاروں میں جانا, مزار قائد پہ جانا, خاص طور پہ ڈیرن سیمی جو ہیں ان تو ایک ہیرو بن گئے پاکستانیوں کے. تو وہ ہم نے جو ایک بڑا جو ہے نا مظاہرہ کیا دنیا کے آگے. اب یہ ہے کہ 23 مارچ کو یقیناً ہماری جو ایک فورسز کا ایک ہوگا پورا ایک ڈسپلے ہوگا, اس میں ہم اپنی طاقت کا اظہار بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہو کہ فلوٹ جو ہوتے ہیں نا کچھ ثقافتی بھی ہوتے ہیں. جی جی وہ بھی ایک پاور ہے, فیڈریشن بھی ہے, پاور بھی ہے, ثقافت بھی آپ کی ایک طاقت ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر ثقافتی جلغار بھی ہوئی ہے بالکل, اور اس سے بھی آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ آہستہ آہستہ اس کو بھی ختم کر رہے ہیں اور اپنے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے جو ہے پھر سے ریوائیو ہو کے آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ کمپوزیشن بن گئی ہے. اور خاص طور پہ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی جو پوری نوجوان نسل ہے وہ ایکٹیو ہے, وہ میرا خیال ہے زیادہ اچھے پاکستانی ثابت ہوں گے آئندہ جا کے جس طرح کا وہ اظہار کر رہے ہیں, جو جذبہ ان میں دیکھا جا رہا ہے. اور بس یہ ہے کہ ان کی جو انرجی ہے اس کو ڈائریکشن صحیح ملنی چاہیے. بالکل, لیڈرشپ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے اور تاکہ ان کے اندر ایک امید پیدا ہو. ٹھیک ہے, بالکل درست کہا آپ نے. حارث صاحب آپ بھی ون لائنر اپنا دے دیجئے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج پوری پاکستانی قوم کو یہ ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے منائیں. ہیو ٹرسٹ ان مسلح افواج, دے آر دیئر ٹو ڈیفینڈ فار یو اینڈ دے میڈ لاٹ آف سیکریفائسز. ان کو اسٹرینتھ دیں اور لڑائی ہمیشہ قوم لڑتی ہے, نیشن لڑتی ہے, ملٹری نہیں لڑتی ہے. آئی تھنک دا بیسٹ میسج فار پیپل آف پاکستان. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کہی آپ دونوں کا. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور 23 مارچ کا جو خاص طور پہ جو خصوصی شو تھا ہمارا اس کو آپ نے ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ناظرین, میسج یہ جاتا ہے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں اور کبھی بھی ہماری ان امن کی کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ تمام دنیا کو یہ ہمارا میسج ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.